صلی علی رسول الکریم اما بعد جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم ابوک۔ درود شریف بلند آواز۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کو بتایا، 3 چیزوں کی اہمیت کے بارے میں کچھ احادیث بیان کی تھی۔ آج بھی وہی موضوع ہے، 3 چیزوں کی اہمیت کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جنت کے اوصاف بیان فرمائے، کہتے ہیں نا سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رہنے والے کون لوگ ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتلاقون فی اللہ۔ 3 قسم کے لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان جنت میں، ان محلات میں رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ خاطر محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ خاطر۔ المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ، جو اللہ خاطر بیٹھتے ہیں۔ یہ بیٹھنا اللہ خاطر ہے نا، کوئی مقصد نہیں، کوئی طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ جو اللہ خاطر بیٹھتے ہیں جنت کے ان محلات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی رہائش ان میں ہوگی۔ تیسرے والمتلاقون فی اللہ، جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں اللہ خاطر، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ خاطر ملنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی طمع نہیں ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ان جنت کے ان محلات میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو نجات کا باعث ہیں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاکت کا باعث ہیں۔ جو نجات کا باعث ہیں، جو نجات دیں گی وہ چیزیں وہ کون سی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ سے آدمی خوف کرے، تنہائی میں بھی اللہ سے خوف کرے، تقوی ہو، اور لوگوں کے سامنے بھی، کیا معنی؟ ظاہر ظہور بھی، علانیہ بھی تقوی اختیار کرے، اور اگر تنہائی میں ہے وہ بھی پھر بھی اللہ سے خوف کرے۔ آج ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ جب لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ یاد آتا ہے، سمجھا نہیں؟ اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں، جب اکیلائی میں ہوتے ہیں، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو پھر غلط کام کرتے ہیں، پھر گناہوں کے کام کرتے ہیں، سمجھا نہیں؟ لوگوں کے سامنے بڑے صوفی بنتے ہیں، بڑے اللہ والے بنتے ہیں، نیک صالح بنتے ہیں، اللہ کا خوف یاد ہوتا ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں، جب تنہائی ہوتی ہے، اکیلائی میں، پھر گناہ کے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ ایک تو آدمی تقوی اختیار کرے، کیا معنی؟ خلوت میں بھی تقوی اختیار ہو، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی تقوی ہو۔ دوسری چیز والقول بالحق فی الرضا والسخط، کیا معنی؟ حق بات کہنا، خوشی میں بھی ناخوشی میں بھی حق بات کہے، خوشی میں بھی اور اگر غصے کی حالت میں پھر بھی حق بات کہے، حق بات کو نہ چھوڑے۔ والقصد فی الغنا والفقر، کیا معنی؟ درمیانہ طریقے سے چلنا، درمیانی طریقے سے چلنا، غنا ہو چاہے فقر ہو، درمیانی سے، ایسا ہونا ہو کہ آدمی فضول خرچی نہ کرے، درمیانے طریقے سے چلنا، یہ بھی نجات کا سبب ہے۔ اور 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، وہ کون سی؟ خواہش، آدمی خواہش کا غلام ہو جائے، کیا معنی؟ جس طرح نفس کہے وہ آدمی کام کرے، یہ چیز ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ اور دوسری چیز شہن متعاون، کیا ہو نا، آدمی
بخیلی اختیار کرے، بخل اختیار کرے، صدقہ تو نہیں دے، اور زکوٰۃ جو فرض ہے اس سے بھی آدمی کوتاہی کرے، بخل کا آدمی غلام بن جائے، اور تیسری چیز اعجاب المرء بنفسہ، تکبر اختیار کرے آدمی۔ تکبر کرنا یہ بھی ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا، اے علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ۔ نماز کا وقت آ جائے تو پڑھنے میں دیر نہ کرنا، جنازہ حاضر ہو جائے تو پڑھنے میں دیر نہ کرنا، لڑکی جوان ہو جائے تو شادی کرانے میں دیر نہ کرنا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ کیا اللہ والے تھے عزیزو، کیا ان کی باتیں تھی۔ فرمایا جب وفات پا گئے تو 6 مہینے تک ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی، 6 مہینے تک۔ مٹی اٹھائی اور مٹی لیبارٹری میں چیک کرائی تو لیبارٹری والوں نے کہا کہ یہ خوشبو یہاں کی نہیں ہے، کسی اور جہاں کی خوشبو ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زوجہ کو کہا کہ لڑکی جوان ہو جائے مجھے بتانا، دیر نہ کرنا۔ وہ بھی اللہ والی تھی۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھ رہے تھے اور زوجہ نے کہا کہ احمد علی لڑکی جوان ہو گئی، تو حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اوپر نہیں گئے، نیچے اترے۔ طلبہ پڑھ رہے تھے، جو نیک صالح بچہ تھا، طالب العلم تھا، ان کے ساتھ نکاح کرا دیا۔ اے علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا، نماز کا وقت آ جائے پڑھنے میں دیر نہ کرنا، سمجھا نہیں؟ جنازہ حاضر ہو جائے پڑھنے میں دیر نہ کرنا۔ یہ ہمارے پڑوس میں 2 دن تک لاش پڑی رہی، 2 دن تک۔ کون گھر والے آ رہے ہیں، دور دور سے آ رہے ہیں۔ انتہائی غلط ہے عزیزو، جتنا ہو سکے جلدی پہنچانا ہے عزیزو، امانت ہے، امانت میں دیر نہیں کرنی ہے۔ تیسری چیز، لڑکی جوان ہو جائے شادی کرانے میں دیر نہ کرنا۔ انتہائی کو مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی دوسری بات ہے، جان بوجھ کر بٹھانا۔ اتنی عمر بڑھ جاتی ہے پھر بھی کہا جاتا ہے بھائی، کہا جاتا ہے، وہ والدین کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے۔ ایسا نہ کرے آدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ 3 چیزوں کی اہمیت عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جو ان کی صداقت پر میں قسم اٹھاتا ہوں۔ چلو سبحان اللہ۔ 3 چیزیں ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو یقینی ہیں، ان کی صداقت پر میں قسم اٹھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظلم پر صبر کرتا ہے، ظلم ہوا، کسی نے ظلم کی، زیادتی کی، گھر پر قبضہ کیا، دکان پر قبضہ کیا، کسی نے زیادتی کر لی، وہ ظلم پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز جو نا آدمی سوال کرتا ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، سوال کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی اس کا فقر ختم نہیں ہوگا، اس کا فقر ختم نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رہے عزیزو، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ اس کے لیے سوال کرنا، ایسا بندہ ہے جو واقعی اس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے تو وہ آدمی سوال کر سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ باقی ایک فنکار کی طرح ایک فن بن گیا ہے، سوال کرنا ایک فن بن گیا ہے، گھر میں ہے بھی صحیح پھر بھی آدمی سوال کرے، سمجھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فقر ختم نہیں ہوگا۔ اور آخری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہے، توجہ کرنا، 3 باتیں ایسی ہیں کیا ان کا سچ تو سچ ہے، سچ تو سچ ہے، اس کا مذاق بھی سچ ہے۔ کیا مانا؟ سچ تو اس کا سچ ہے، ان کا مذاق بھی سچ ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں، طلاق، نکاح، عتاق۔ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا، مذاق میں کہا تمہیں تو طلاق دے رہا ہوں، تمہیں طلاق ہے، مذاق میں کہا، طلاق
طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، مذاق میں کہا، ہنسی مذاق میں کہا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، طلاق۔ بہت سے ایسے احباب ہمارے سامنے، ایسے احباب ہیں 3 طلاقیں دے چکے ہیں پھر بھی گھر والی بیٹھی ہوئی ہے، 3 طلاقیں دے چکے، مغلظ ہو گئی، حرام ہو گئی، ابھی 3 طلاقوں سے حرام ہو گئی، اب گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب جو ان کے ساتھ اب نے ان کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو زنا میں شامل ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے